بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب البیوع چل رہی تھی، درس بخاری کا سلسلہ ہے۔ بارہا آپ کو بتایا کہ جیسے کتاب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے ایک موضوع سے متعلق مختلف مسائل۔ پھر اگر ان مختلف مسائل میں سے ایک ایک نوعیت کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کتاب الصلاۃ، اس میں نماز سے متعلق سارے مسائل ہوں گے، لیکن پھر فصل فی الفرائض، فصل فی السنن، فصل فی الواجب، تو یہ پھر علیحدہ علیحدہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کتاب البیوع جو قائم کی، اس سے مراد کیا ہے کہ بیع سے متعلقہ مختلف مسائل اور مختلف احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں لائے ہیں۔ اچھا، مسائل اس اعتبار سے نہیں، کوئی فقہی کتاب تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کا عنوان قائم کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس حدیث سے ایک فقہی استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حدیث کا فقہ سے تعلق ہو، مطلب مسائل سے اس کا تعلق ہو، تو آپ اس سے جو مسئلہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں اسی کو بطور عنوان یا اوپر باب کے طور پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں نے کہا کہ اس میں بیع کے مسائل بھی ہیں، اور حدیثوں سے مسائل تو خیر ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں 2135 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی کہ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ بہرحال وہ بیع کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ اس غلے کو فروخت کیا جائے جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو، یعنی ابھی تک قبضے میں نہیں ہے، آپ اس کو بیچ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ہر چیز اس کی مثل ہے، یعنی حدیث میں سرکار نے خاص غلے کا لفظ بیان فرمایا، لیکن حضرت ابن عباس چونکہ ایک مجتہد صحابی ہیں، ایک فقیہ ہیں، ایک اچھے مفتی ہیں، تو آپ نے پھر نتیجہ یہ نکالا کہ اصل میں بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں، وہ ایک مخصوص چیز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مسئلے کو اس مخصوص چیز کے ساتھ ہی مخصوص کرنا ان کی نیت میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اندازہ کر لیتے ہیں سننے والے جو ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ چیز ایک ذکر کی ہے، لیکن اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے حکم بیان ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی چیزوں میں خرید و فروخت کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان میں قبضے سے پہلے اس کو آگے فروخت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ نے دکان خریدی ہے، ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا، آپ آگے نہیں بیچیں گے۔ مکان ہے، اسی طریقے سے جو منقولی اشیاء کہلاتی ہیں، ایک جگہ سے اٹھا کر آپ دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، ان سب میں یہی اصول ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے سمجھا دیا تھا کہ اگر ان کو اپنے اس طرح فزیکلی طور پہ قبضے میں لینا کہ ان کو پہلے اٹھا لیں، وہاں سے اپنے گودام تک لائیں، پھر اس کو سیل آؤٹ کریں، اگر اس میں بہت زیادہ حرج ہو، دشواری ہو، تو جس جگہ پر وہ چیز موجود ہے اگر آپ نے فزیکلی طور پہ اس پہ باقاعدہ قبضہ نہیں کیا، لیکن ڈاکومنٹیشن ہے، آپ کے پاس اس کا پروف ہے، ثبوت ہے، اور کوئی آپ کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتا، قانونی طور پہ ایسا حق آپ کا اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس کو بغیر قبضے کے بھی اس دور کے اعتبار سے خاص طور پر بیچ سکتے ہیں۔ جیسے بندرگاہ پہ فرض کر لیں کہ آپ کی کئی ٹنوں وزنی گندم اتری ہے، اب اگر آپ اس کو قبضے کا ہم یہ تصور رکھیں کہ پہلے آپ اس کو لوڈ کروائیں، اپنے ٹھکانے تک لائیں، پھر آپ بیچیں، تو لازم بات ہے کہ لوڈنگ میں پھر یہاں لانا بہت زیادہ اس میں پیسہ خرچ ہوگا۔ تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس تمام کاغذات ہیں، آپ ہی اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے کسی کو بھی اس کو بیچا اور وہ کاغذات اس کے حوالے کر دی اور وہ وہاں سے جا کر اس کو باقاعدہ اٹھا لے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وکیل بالقبض کا آپ کو بتایا تھا کہ آپ خود نہیں جا سکتے کہیں، آپ نے کسی کو کہا کہ جا کے وہ قبضہ کر لو، پہلے قبضہ کروا لیا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے قبضہ کر لیا ہے، اب آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے جس شخص کو آپ نے قبضے کا وکیل بنایا، وکیل سے مراد اس کے کام سپرد کرنا۔ ایک تو وکیل وہ ہوتا ہے جو کورٹ میں ہوتے ہیں، یہ وکیل اصطلاحی یہاں مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ جب آپ کسی کو کوئی کام سپرد کرتے ہیں وہ آپ کا وکیل ہو جاتا ہے، سمجھ لیجیے۔ زندگی میں کرتے ہیں تو وکیل ہے، مرنے کے بعد سپرد کرتے ہیں تو وصی کہلاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یار اس چیز پہ جا کے قبضہ کر لو اور مجھے بتا دینا، اس نے قبضہ کیا، کہا کہ ہاں میں نے لے لی یہ چیز، اب آپ نے اس کا سودا کیا کسی کے ساتھ، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس وکیل کا قبضہ کرنا گویا کہ آپ کا ہی قبضہ کرنا ہے، حالانکہ فزیکلی طور پہ وہ چیز آپ نے نہ آپ کے سامنے آئی، نہ آپ نے قبضہ کیا، نہ اس کو ابھی تک فرض کر لیں دیکھا بھی نہیں، لیکن آپ کے وکیل نے قبضہ کیا تو ٹھیک ہے، تو ایسا کر لیں۔ بہرحال قبضہ کرنے کے بعد بیچیں، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں عقلاً بھی
کہ اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں، ابھی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی، آگے آپ نے بیچ دی اور پیچھے معلوم ہوا کہ چیز ہی غائب ہو گئی ہے، وہ کسی وجہ سے آ نہیں رہی، تو فتنہ ہے، انتشار ہے، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، اس لیے پہلے شریعت نے کہا کہ قبضے میں آنے کے بعد کریں۔ لیکن آج کل بہت زیادہ ہمارے ہاں بگاڑ ہو چکا ہے، بہت ساری وجوہات کی بنا پر، کچھ مجبوریاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں کہ چیز ابھی قبضہ تو دور کی بات مارز وجود میں نہیں آئی اور وہ بک جاتی ہے۔ جیسے باغات ہوتے ہیں، ابھی صرف ہلکے ہلکے پھول نکلتے ہیں، جیسے ابھی فروری مارچ کے اندر غالباً آم کے بور نکل آئے گا، پھول یعنی اس کو کہتے ہیں، نکل آئے گا بہت زیادہ، اور وہ پورے پورے باغ بک جاتے ہیں۔ اب کتنا پھل آئے گا، کتنا نہیں، کچھ پتہ نہیں، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، ناگہانی آفت کا شکار تو نہیں ہو جائے گا، تمام تر احتمالات موجود ہیں، لیکن بیع ہو رہی ہے صاحب۔ تو اس پر خیر یہ الگ بحث ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کریں گے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے، ہماری بہنیں خاص طور پر، بعض اوقات چیز آپ کے قبضے میں ابھی نہیں آتی، آپ کسی اور کو بیچنا چاہتی ہیں، خاندان کی کوئی عورت کہتی ہے مجھے دے دو، مجھے بیچ دو، تو جب تک قبضے میں نہ آ جائے آگے فروخت مت کیجیے گا۔ ایک اگلی حدیث ہے 2136 نمبر، حضرت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے غلہ خریدا وہ اس کو اس وقت تک نہ فروخت کرے حتیٰ کہ وہ اس کو پورا ناپ لے۔ تو ایک یہ بھی اضافہ ہے کہ جس آدمی نے غلہ خریدا وہ اس کو اس وقت تک نہ فروخت کرے حتیٰ کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ تو ناپنے سے مراد ہم قبضہ کرنا ہی مراد لے لیں گے، کیونکہ اگر ناپنا ہو تو اب ٹنوں وزنی گندم آئی بوریوں کے اندر ہے، اس کے مطلب پہلے اس کو ناپیں یا تولیں تو پھر تو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ اب جیسے آپ بازار جاتے ہیں دکانوں پر اور اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس نے 4 کلو چاول آپ کو دیے، اس کے ترازو استعمال ہوا، اب آپ کو اس کا مطلب ہے تولنا اگر واجب ہو تو پھر آپ کو بھی اس کو تولنا چاہیے کہ 4 کلو ہے کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ آدمی مشقت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو بس قبضہ کر لیں، اور آپ نے دیکھا اس نے صحیح تولا ہے، بظاہر چاہے وہ بٹے میں کھوٹ تو کرتے ہی ہیں، لیکن آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس میں کوئی جھوٹ منسوب نہیں ہوگا کہ آپ نے 4 کلو خریدا اور آپ کو گمان ہے کہ اس کے بٹے میں کھوٹ تو ہو گئی ہوگا ایک آدھ چھٹانک کا، تو کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آگے والے کو کہ میں 4 کلو چیز بیچ رہا ہوں؟ تو آپ پہ جھوٹ نہیں ہوگا، ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک قبضے میں نہ لے لیں آگے چیز کو فروخت نہ کریں۔ اگلا باب قائم کیا، باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك۔ جو شخص غلے کا ڈھیر خریدے وہ اس کو اس وقت تک نہ فروخت کرے حتیٰ کہ اس کو اپنے ٹھکانے پر لائے، اور ایسا نہ کرنے والے کی سزا۔ 2137 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اس پر مارا جاتا تھا کہ وہ غلے کا ڈھیر اندازے سے خرید کر اپنے ٹھکانے پر پہنچانے سے پہلے اس کو فروخت کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اطمینان حاصل کر لیں آپ۔ ویسے تو غلے کی ڈھیری کی بیع جائز ہے، چاہے آپ کو اس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ پہلے بات اچھی طرح یاد رکھیں، ایک ڈھیری ہے، کسی نے کہا یہ ڈھیری میں اتنے کی دوں گا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈن، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، مشار الیہ بنا دیں، بس اشارہ کر دیں اس کی طرف وہ شخص، تو آپ اس کو بالکل خرید سکتے ہیں۔ لیکن اپنے جگہ پر لائے بغیر، وہی مراد ہے کہ قبضے میں کیے بغیر اس کو پھر آپ آگے سیل آؤٹ نہیں کر سکیں گے، پہلے اس کو قبضے میں کریں، اس کے بعد اس کو آگے بیچیں۔ اب اگر اس حدیث کا وہی ظاہر لیا جائے کہ اپنے ٹھکانے پر پہنچانے سے پہلے اس کو فروخت کرنے والے کو سزا ملے گی، تو وہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بندرگاہ کا مسئلہ کہا کہ پورٹ پہ آپ کی گندم اتری ہوئی اور کئی ٹنوں وزنی ہے، اسے اپنے ٹھکانے تک لا کر بیچنا بڑا مشکل ہے، تو اصل ہے قبضہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض۔ اگر کسی شخص نے کچھ سامان یا ایک جانور خریدا اور اس کو بائع کے پاس رکھ دیا، یعنی بیچنے والے کے پاس رکھ دیا، یا وہ بائع خریدار کے قبضہ کرنے سے پہلے مر گیا، تو کیا حکم ہوگا؟
مثال کے طور پہ آپ نے ایک گائے خریدی اور اسے کہا یار اپنے پاس ہی رکھ لو، میں گھوم کر آ کے پھر آپ سے لے لوں گا. تو یہ دیکھیں آپ نے خریدی اور اس کو بائیں کے پاس ہی رکھ دیا. اب فرض کریں آپ گھوم کر واپس آئے تو وہ گائے مری ہوئی تھی، تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ آپ نے تو قبضہ ہی نہیں کیا، آپ نے کہا اپنے پاس ہی رکھو میں بعد میں لے لوں گا. اس طرح کا مسئلہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ اس حدیث کا انہوں نے باب قائم کیا ہے. اس پر حدیث لائے ہیں 2138 نمبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بہت کم ایسے دن ہوتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے کسی نہ کسی وقت میں حضرت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لائے ہوں. یعنی ضرور ایسا ہوتا تھا، ہجرت سے پہلے کی بات بتا رہی ہیں، یا تو سرکار صبح ہمارے گھر آتے تھے یا شام کو آپ تشریف ضرور لاتے تھے. پھر جب آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی تو ہم اس چیز سے گھبرا گئے کہ ایک دن آپ ظہر کے وقت تشریف لے آئے، یعنی یا تو صبح کے ٹائم آتے تھے یا شام کو. تو ظہر کے ٹائم آنا یہ خلاف توقع تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ معاملہ کوئی بہت ہی مطلب اہمیت کا حامل ہے کہ ایسے وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے آنے کی خبر دی گئی تو آپ نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت خلاف معمول آئے ہیں تو ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے. جب آپ آئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یعنی جب صدیق اکبر آئے تو سرکار نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو صرف میری 2 بیٹیاں ہیں، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت اسما، یعنی اور کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے کہ بات کوئی باہر نکلے گی، 2 ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، ہمراہ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ رہو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے ہجرت کے لیے تیار رکھا ہوا ہے، آپ انہی میں سے ایک اونٹنی لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو قیمتاً لے لیا، قیمت کے بدلے میں لیا. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ذرا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہر چیز واضح ہوگی. تو ذرا پہلے اس ماحول کو دیکھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ایک نئے دین کو ان کے سامنے پیش کیا، نئی تعلیمات پیش کی ہیں، معمولات کی اصلاح فرما رہے ہیں، نیا عقیدہ ایک بیان کیا ہے. تو جو لوگ پرانے عقائد پر اور خصوصاً عقائد باطلہ پر راسخ تھے وہ سیخ پا ہو گئے اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے. اور اس وقت ایمان لانا یہ بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ جس کے بارے میں پتہ چل جاتا اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو بھی اسلام لائے وہ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھے، ظاہر نہ کرے. اور جو غلام بیچارے ایمان لائے، میں بیچارہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں حالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس ظلم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا، کہ جو غلام ایمان لاتے تھے پھر ان کا بہت ہی برا حشر ہوتا تھا. جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایمان لائے تو آپ کا آقا کہتا تھا کہ اسلام سے پھر جا ورنہ میں تجھے تپتی ہوئی ریت پہ لٹاؤں گا. اور آپ نہیں مانتے تھے تو کپڑے اتار کر، یعنی قمیض اتار کر آپ کو پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پہ ایک چٹان رکھ دی جاتی تھی تاکہ ہلے بھی نہیں. تھوڑا آدمی گرمی میں ہو نا تو پاؤں اٹھا لیتا ہے، تھوڑا سا ایک اٹھا لیا دوسرا اٹھا لیا، یا اگر لیٹے بھی ہوں تو ایک پہلو بدل لیا تو ایک طرف کو سکون ملا، پھر اس کو اٹھایا ادھر سکون مل گیا. وہ ظالم لٹا کر اوپر چٹان رکھ دیا کرتا تھا کہ ہل بھی نہ سکیں. تو روایات کے مطابق تو ایسا ہے کہ آپ کی کھال جلتی تھی، آپ کا گوشت جل جایا کرتا تھا، بعض اوقات جیسے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا اور چربی سے پھر وہ انگارے بجھتے تھے. ایسی صورتحال تھی. اس میں پہلے ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجیں، تو نبی کریم نے ان کو وہاں بھیجا. پھر وہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا. تو یہ لوگ ذو ہجرتین کہلاتے تھے، 2 ہجرت والے. لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی کہ آپ تشریف لے جائیں. تو آپ لوگوں کو بھیجتے رہے حتیٰ کہ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی. اب یہ معاملہ
اگر کفار کو پتہ چل جاتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو وہ تو گھیر لیتے اور مسائل پیدا کرتے۔ تو جس نے بھی ہجرت کی ہے وہ بہت ہی چپکے سے نکلے ہیں، رات کے اندھیروں میں، ایسے ٹائم میں کہ جب کفار اپنی عیش کوشیوں میں مشغول رہ کر تھک کر شرابیں پی ہوئی کے گرے پڑے ہوتے تھے، اس وقت نکلتے تھے تاکہ فوراً ان کو ہوش ہی نہ آئے اور ہم بہت دور نکل جائیں۔ اور ایسا سامان ساتھ نہیں لے سکتے تھے جو آپس میں ٹکرائے، جیسے برتن وغیرہ، اور شور پیدا ہو، چپ چاپ راتوں رات نکل جاتے تھے۔ ایسا ماحول، ایک ہیبت ناک بظاہر ماحول، میرے آقا کو تو خیر کیا سرکار اثر قبول فرمائیں گے، اللہ کے حکم سے آپ بہت مضبوط تھے، لیکن بہرحال انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، یہ باطنی تقاضے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ان پر اکثر غالب رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماحول ایسا تھا کہ جس میں کسی کے سامنے چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اب سرکار صبح یا شام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ضرور آتے تھے، مشاورت کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، اور کئی غلاموں کو جیسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ تو یوں آپس میں مشاورت، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور صدیق اکبر آپ کے بہت زیادہ نزدیک تھے، ہم راز تھے، ایک دوسرے پہ کامل اعتماد۔ صدیق اکبر کا اعتماد تو مطلب کوئی قابل تعجب میں نہیں کہوں گا، کیونکہ نبی ہیں سامنے اور ان پر تو یقینی سی بات ہے کہ اعتماد ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد کرنا، یہ کمال کہ مطلب اس کو کمال کہوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ نبی کریم نے آپ میں وہ اوصاف حمیدہ دیکھے جس میں کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر لوگ بھی تھے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے اور ہمراز تھے اور بہت ہی کلوز۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے جس میں عموماً نہیں آتے تھے، ظہر کے ٹائم میں، تو تشویش پیدا ہو گئی کہ کوئی خطرناک معاملہ تو نہیں ہو گیا، کفار کا کوئی حملہ، کفار کی طرف سے کوئی تنگ تو نہیں کیا گیا۔ تو یہ جب ایک ایسا ماحول ہو، اب میں کسی کے بھی ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر ایسی جگہوں کے دشمنوں نے گھیرا ہو اور کوئی بھی اگر حرکت وغیرہ دیکھیں یا کوئی بھی چیز تو مارنا، پیٹنا، ظلم کرنا ہو، تو خوف و ہراس تو پھیل ہی جاتا ہے، اور اس میں اگر کوئی پھر اس طرح کا خلاف توقع کام ہو تو قلب میں تشویش کا پیدا ہونا کوئی ایسی قابل تعجب چیز نہیں ہے۔ مطلب تو ابھی وہ سرکار تشریف لائے تو صدیق اکبر کو بتایا گیا، آپ فوراً آئے اور پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمول آپ تشریف لائے؟ سرکار نے فرمایا یہاں سے لوگوں کو ہٹا دو، کیونکہ سرکار نے ہجرت کی بات کرنی تھی، اگر یہ کفار تک بات پہنچ جاتی تو مسائل پیدا ہو سکتے تھے ظاہری اعتبار سے۔ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ میری بچیاں ہیں دونوں، عائشہ ہیں اور اسماء ہیں، یعنی کوئی غیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بچوں پر بھی والد کا اعتماد ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، اولاد، سگی اولاد ایسی ہوتی ہے جو قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ وہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، یا تو وہ ضدی ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں اور شرم و حیا کا مادہ کم ہوتا ہے، انہیں لاکھ منع کریں کہ گھر کی کوئی بات باہر نہ بتاؤ، لیکن جا کر خاندان میں بتا دیتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اکڑ جاتے ہیں اور نئی ہدایت قبول کرتے۔ بعض بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ ان کو گھر کی لاکھ سمجھا دو بیٹا کسی کے سامنے کہنا نہیں، وہ پہنچتے ہیں وہ کسی کے پاس بھی اور بھولے پن میں ساری بات بتا دیتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچوں پر اعتماد ہو تو پھر آدمی کہتا ہے بیان کریں، انشاءاللہ کوئی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہاں وہ اسی اعتماد کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید حدیث پر کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔